بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موصل میں سلطان ایوبی کے جو جاسوس تھے ان کا رابطہ حکام کے حلقے تک بھی تھا۔ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس درویش سے والی موصل عزاء الدین بھی متاثر ہے۔ اس نے موصل کے ہر باشندے کی طرح تسلیم کر لیا تھا کہ درویش کو آسمان سے اشارہ ملے گا اور اس کے بعد عزاء الدین اپنی فوج کو باہر نکالے گا، پھر یہ فوج فتح پر فتح حاصل کرتی جائے گی۔ جاسوسوں کو عزاء الدین کے عقیدے کے متعلق اس کی بیوی رضی خاتون یعنی بیوہ نور الدین زنگی نے اطلاع دی تھی۔ اس خاتون کے متعلق آپ پچھلی اقساط میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ سلطان ایوبی کی عقیدت مند تھی۔ محل کی خبریں اسی کے ذریعے باہر آتی تھیں۔ اس نے جاسوسوں کو تفصیل سے بتایا تھا کہ عزاء الدین صلیبیوں کے جال میں بری طرح پھنس گیا ہے۔ صلیبیوں نے اس پر جادو سا کر دیا ہے۔ یہ درویش اگر صلیبیوں کا کوئی ڈھونگ نہیں اور درویش ہی ہے تو یہ کوئی پاگل ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ خدا اسے فتح کا اشارہ دے گا۔ ہمارے اسلامی عقیدے کے منافی ہے۔ اس پیغام کے ساتھ رضی خاتون نے جاسوسوں سے کہا تھا اس درویش کو بے نقاب کریں اور ممکن ہو تو قتل کر دیں۔ رضی خاتون نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ صلیبی ان پہاڑیوں کے اندر کچھ اور کر رہے ہیں، معلوم کرو کہ یہ کیا ہے اور اس کی اطلاع سلطان ایوبی تک پہنچاؤ۔ حسن الادریس درویش کی پر اسرار دنیا میں داخل ہو گیا تھا اور اس نے ان صلیبیوں میں اعتماد حاصل کر لیا تھا جو پہاڑیوں میں رہتے تھے، مگر اسے ایک حد سے آگے پہاڑیوں میں نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ جو راز تھا وہ اس حد سے آگے تھا۔ وہاں پہاڑیاں اونچی تھیں اور ان میں گھری ہوئی چٹانیں تھیں۔ حسن الادریس درویش کو دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ اسے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کسی سے پوچھتا نہیں تھا تاکہ اس پر کوئی شک نہ کرے۔ اس نے اس قدر اعتماد حاصل کر لیا تھا کہ وہ اسے رادی کے اغوا کے لیے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ رادی اس نیم زمین دوز صاحبان میں رہنے والے 2-3 صلیبیوں کے تفریح کا سامان بن گئی تھی۔ ان میں جو ان کا سربراہ تھا وہ رادی کو تفریح کے ذریعے سے کچھ زیادہ اہمیت دینے لگا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کو ہر کسی کا کھلونا بننے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ رادی کے حسن کا اثر بھی تھا جو بازاری قسم کی ناچنے والیوں کی نسبت پاک اور معصوم لگتا تھا، اور یہ اثر اس کی باتوں کا بھی تھا جو ناچنے والیوں جیسی نہیں تھی۔ ایک رات اس سربراہ نے اس سے پوچھا، کیا تم میری خوشنودی کے لیے ناچتی ہو اور کیا تم میرے ساتھ راتیں گزارنے میں خوشی محسوس کرتی ہو؟ نہ آپ کو خوش ہونا چاہیے نہ میں خوش ہوں، رادی نے متانت سے کہا۔ مجبوری نے مجھے کھلونا بنا دیا ہے۔ میں دل کی بات کہنے سے ڈروں گی نہیں۔ مجھے آپ سے نفرت ہے۔ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل شدید حقارت سے کرتی ہوں۔ تم جانتی ہو کہ اس بد زبانی کی پاداش میں تمہارا سر تن سے جدا کر سکتا ہوں۔ سربراہ نے کہا، میں تمہارا یہ حسین چہرہ گدھوں کے آگے پھینک سکتا ہوں اور یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ رادی نے کہا، میرے لیے یہ بہت سخت سزا ہے کہ میرا سر میرے تن کے ساتھ ہے۔ آپ جیسا گدھ میری روح کو کھا رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو جنگجو اور بہادر سمجھتے ہیں۔ ایک بے بس اور مجبور لڑکی کو قید میں رکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مردانگی اور تلوار کے زور سے آپ مجھے اپنی لونڈی بنانا چاہتے ہیں۔ میرے دل پر اس طرح حکومت کریں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ میں آپ کی خوشنودی کے لیے آپ کا حکم مانتی ہوں، بلکہ میں آپ سے پوچھوں کہ میرے رقص اور میرے وجود سے آپ کو مسرت حاصل ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر میں تمہارے سامنے سونے کی ڈلیاں رکھ دوں تو دل سے مجھے اپنا آقا تسلیم کر لو گی؟ نہیں، رادی نے جواب دیا، مجھے جس انعام کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ جس کے پاس تھا وہ مر گیا۔ وہ انسان تھا جسے میرے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور تم گدھ ہو، گیدڑ ہو، بھیڑیے ہو۔ اس نے تمہیں محبت دی تھی، سربراہ نے کہا۔ اگر میں تمہیں وہی محبت دے دوں تو؟ میں نہیں، میری روح محبت کی پیاسی ہے، اس نے کہا۔ سربراہ نے شراب کا پیالہ اٹھایا، منہ سے لگانے لگا تو رادی نے پیالہ پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ سے لے کر رکھا نہیں بلکہ پرے پھینک دیا اور کہا، مجھے باتوں پر اکسایا ہے تو میری باتیں سن لو۔ شراب پی لو گے تو تمہاری عقل اور جذبات پر بھی پردے پڑ جائیں گے۔ تم نے پوچھا ہے کہ تم مجھے وہی محبت دے دو تو میں قبول کر لوں گی۔ مجھے پہلے اپنی محبت دکھاؤ، یہ سچی ہوئی تو مجھے اپنے ساتھ جلتے ہوئے صحرا میں لے چلو گے تو ہنسی خوشی چلوں گی، تمہارے ساتھ چل کر مر جاؤں گی۔ سربراہ نے اسے دیکھا۔ اس نے اس لڑکی کے جسم کے روئیں روئیں کو دیکھا تھا، کئی روز سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بھورے بھورے بکھرے بکھرے بالوں کے گداز سے بھی لطف اندوز ہوا تھا، مگر لڑکی نے نفرت اور حقارت کا اظہار ایسی بے خوفی سے کر دیا اور اس کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر پرے پھینک دیا۔ اس شخص کی مردانگی جواب دے گئی۔ اس نے اپنے آپ میں ایسی بے بسی محسوس کی جیسے یہ لڑکی اس پر طلسم بن کر غالب آ گئی ہو۔ یہ مرد کی فطرت ہے کہ 10 مردوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، درندوں سے بھی لڑ سکتا ہے، مگر ایک عورت جسے وہ پسند کرتا ہے وہ اسے کہہ دے کہ مجھے تم سے نفرت ہے تو وہ ریت کی ڈھیری بن جاتا ہے۔ یہی جذباتی حالت اس شخص کی ہوئی۔
جس نے جوانی میدان جنگ میں گزاری اور مسلسل موت سے کھیل رہا تھا، میں تمہیں اپنے کسی ساتھی کے ہاتھ کھلونا نہیں بننے دوں گا۔ میں حکم کی پابند ہوں، رادی نے کہا۔ میں خودکشی نہیں کروں گی، یہ بزدلی ہے۔ میں بھاگنے کی بھی کوشش نہیں کروں گی، یہ دھوکہ ہے۔ میں خودکشی کر چکی ہوں، اپنا من مار دیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور اس طرح قدم پھونک کر رادی کی طرف بڑھا جیسے اس لڑکی نے اسے ہیپناٹائز کر لیا ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور رادی کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر بولا، تم میرے تصوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور بولا، میں نے آج پہلی بار محسوس کیا کہ تمہاری آواز میں سوز ہے۔ تم رقاصہ ہو، مغنیہ تو نہیں۔ میں گاتی بھی ہوں، رادی نے کہا، لیکن نغمہ وہ سناؤں گی جو مجھے پسند ہوگا، جس میں میرا درد ہوگا۔ وہ گنگنانے لگی، چلے قافلے حجاز کے۔ صاحبان کے اندر کے ماحول پر وجد طاری ہو گیا۔ آواز رادی کے دل سے نکل رہی تھی۔ اس نغمے میں اس کی محبت کے بین تھے، دل کی آہیں تھی، آرزوؤں کا سوز تھا، اور اس کے ان خوابوں کا حسن تھا جو حجاز کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ رادی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اس کی لے اور پرسوز ہو گئی۔ اور عجیب بات یہ ہوئی کہ سلیبی سربراہ کو ایسی غنودگی آنے لگی جو اسے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اسے ہر رات شراب مدہوش کرتی اور وہ اسی مدہوشی میں سو جایا کرتا تھا۔ وہ گہری نیند سو گیا تو رادی کی نظر اس خنجر پر پڑی جو پلنگ کے قریب تپائی پر پڑا تھا۔ رادی نے آہستہ سے خنجر نیام سے نکالا، اس کی نوک پر انگلی بھی رکھی اور خنجر مضبوطی سے پکڑ کر سوئے ہوئے سلیبی کے قریب گئی۔ اس نے خنجر کی نوک اس کی شاہ رگ کے قریب کی، پھر دل کے قریب لے گئی۔ ہاتھ اوپر اٹھایا تو اسے شی کی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، صاحبان کا پردہ اٹھائے وہی خوبرو آدمی کھڑا تھا جس نے کہا تھا کہ وہ سلیبیوں کا جاسوس ہے۔ وہ حسن الادریس تھا۔ حسن الادریس نے رادی کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ رادی نے خنجر نیام میں ڈالا اور پردے تک گئی۔ حسن الادریس نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ بولا، آج رات یہ اکیلا ہے، دوسرے بہت دنوں کے لیے چلے گئے ہیں۔ یہ شخص میری ذمہ داری اور حفاظت میں ہے، لیکن میں سوئے ہوئے کو قتل نہیں کروں گا۔ اسے جو قتل کرنے آئے گا وہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ تم تو اسے کہہ رہی تھی کہ میں خودکشی نہیں کروں گی، کہ یہ بزدلی ہے، اور میں بھاگوں گی نہیں، کہ یہ دھوکہ ہے، مگر سوئے ہوئے کو قتل کرنے لگی تھی۔ کیا یہ دھوکہ نہیں؟ تم اسے بتا دو گے کہ میں نے اس کی شاہ رگ اور دل پر خنجر رکھا تھا؟ اس نے پوچھا اور آہ لے کر بولی، بتا دینا، وہ مجھے قتل کر دے گا، اس سے میرا بھلا ہو جائے گا، اور وہ تمہیں انعام دے گا، اس سے تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ مجھے اس شخص سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی تمہارے دل میں ہے، حسن الادریس نے کہا۔ میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اور مجھ سے اس کا انعام مانگو گے؟ رادی نے پوچھا۔ بلکہ مجھے انعام کے طور پر مانگو گے؟ نہیں، حسن الادریس نے کہا، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں۔ وہ لڑکی کو ذرا پرے لے گیا اور اپنائیت کے لہجے میں بولا، میں بھی تمہاری طرح حجاز کا مسافر ہوں۔ ہم نے جس رات تمہیں ان آدمیوں سے چھینا تھا، اس رات تم نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی۔ تم نے اپنے جذبات اور اپنی ایک خواہش کا بھی ذکر کیا تھا۔ میں اس رات سے سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کون سی نیکی بتاؤں جس سے تم خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتی ہو۔ حسن الادریس کی زبان کے سحر نے رادی کو مسحور کر لیا۔ وہ بولتا رہا، وہ سنتی رہی۔ سلطان ایوبی کے اس جاسوس نے اس حسینہ کے دل پر قبضہ کر لیا۔ رادی وہاں سے اٹھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ حسن الادریس نے اسے جانے پر مجبور کیا تو وہ چلی گئی۔ وہ 3-4 راتیں ملے۔ حسن الادریس نے رادی کو اپنی جذباتی باتوں اور نیک نیتی کے جال میں گرفتار کر لیا تھا۔ رادی اس سے حجاز کی باتیں پوچھتی تھی اور وہ جذباتی انداز میں اسے حجاز کی دلکش باتیں سناتا تھا۔ دن کے وقت حسن الادریس اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ معلوم کر سکے کہ جہاں اسے نہیں جانے دیا جاتا وہاں کیا ہے، مگر وہ کچھ بھی معلوم نہ کر سکا۔ ایک رات اس نے لڑکی کو اعتماد میں لے لیا اور کہا، ان لوگوں نے ان پہاڑیوں میں کیا چھپا رکھا ہے؟ رادی نے فوراً جواب دیا، جنگی سامان ہے۔ اس سربراہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں آگ لگانے والا تیل اتنا زیادہ ہے کہ مسلمانوں کے سارے شہروں کو جلا کر بھی ختم نہ ہو۔ بے شک اس شخص کی لونڈی ہوں، بلکہ داشتہ ہوں، لیکن یہ میرے آگے غلاموں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ کیا تم اس سے خوش ہو کہ تم اتنے اونچے رتبے والے سلیبی کی داشتہ ہو اور یہ تمہارا غلام ہے؟ نہیں، رادی نے اداس لہجے میں جواب دیا، میں اپنے جسم کی بات کر رہی ہوں۔ میری روح کبھی خوش نہیں ہوگی۔ مجھے جو حجاز کے راستے سے اغوا کر کے لائے تھے وہ کہتے تھے کہ خدا تم سے ناراض ہے، کوئی ایسی نیکی کرو کہ خدا تمہارے گناہ بخش دے۔ اور جو مجھے حجاز لے جا رہا تھا اور جسے میں نے چاہا تھا، کہتا تھا کہ حج کر کے ہم پاک ہو جائیں گے، پھر وہیں شادی کریں گے۔ میں تو گناہوں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہوں۔ میں کیا نیکی کروں گی؟ خدا مجھے سزا دیتا چلا جائے گا۔ زمزم کا پانی ہی نہیں، آگ بھی تمہیں پاک کر سکتی ہے۔ حسن الادریس نے ہنس کر کہا، تم حجاز نہ پہنچ سکی، پاسبان حجاز کو خوش کر دو تو خدا تمہاری روح کو گناہوں سے پاک کر دے گا، تم نجات پا لو گی۔
कौन है पासबान हिजाज? रादी ने हैरान होकर पूछा। और ये कौन सी आग है जो मुझे पाक कर सकती है? पासबान हिजाज सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है, हसनुल अदरीस ने कहा। और आग ये है जो इन पहाड़ों में कनस्तरों और मटकों में तेल की सूरत में भरी पड़ी है। इससे हिजाज तक को आग लगाई जाएगी। तुम किसी तरह मुझे वहां तक पहुंचा दो जहां आग और जंग का सामान पड़ा है। रादी कुछ समझ ना सकी। हसनुल अदरीस ने उसे बड़ी लंबी कहानी सुनाई। सुल्तान अयूबी का अज़म और उसका किरदार बताया, सलीबियों के अज़ाम बताए और उसे ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि उसके दिल में सलीबियों की नफरत पैदा हो गई और उसे हक और बातिल का तजाद मालूम हो गया। दूसरे दिन हसनुल अदरीस ने देखा कि रादी घोड़े पर सवार सलीबी सरबराह के हमरा पहाड़ियों के उस हिस्से की तरफ जा रही थी जिधर हसनुल अदरीस को और सलीबी पहरेदारों को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। रात को सरबराह रादी से दिल बहलाकर गहरी नींद सो गया। यह नींद बहुत ही गहरी थी क्योंकि रादी ने हसनुल अदरीस का दिया हुआ चुटकी भर सफूफ उसके शराब के प्याले में डाल दिया था। जासूस बेहोश करने वाला सफूफ अपने साथ रखा करते थे। रादी उस जगह पहुंच गई जहां हसनुल अदरीस उसके इंतजार में खड़ा था। वहां तो बहुत बड़ा गार है, रादी ने उसे बताया। इन लोगों ने खोद खोद कर इसे ज्यादा वसी कर लिया है, इतना चौड़ा और लंबा कि दहाने से दूसरा सिरा नजर नहीं आता। अंदर आग लगाने वाले तेल के हजार हा मटके और कनस्तर रखे हैं। साथ ही बर्छियां, तीरों कमान, अनाज, खैमे, कपड़े और बेअंदाज सामान पड़ा है। मैंने इस सलीबी सरदार से बच्चों की तरह कहा कि मैं इन पहाड़ियों के अंदर सैर करना चाहती हूँ। इसने कहा कि कल दिन को ले चलूंगा। तुम तो मेरी मलका हो, किसी को बताना मत कि मैं तुम्हें इधर ले गया था। वो मुझे ले गया। रादी ने उसे बताया कि उस गार में सामने 2 आदमी पहरे पर खड़े रहते हैं और गार का दहाना खुला रहता है। गार से 100-150 गज दूर पहरेदार दस्ते के खैमे हैं। रादी ने कहा, गार से जरा परे एक खैमा है जिसके बाहर एक ज़ईफ आदमी बैठा ऊँग रहा था। सरबराह ने उसे पाँव की ठोकर से बेदार करके कहा, ओए दरवेश, कोई तकलीफ तो नहीं? खाना ठीक मिलता है? बूढ़े ने ज़ईफ आवाज में पूछा। जनाब, मुझे कब रिहा करोगे? मुझे अब जाने दो। सरबराह ने नफरत से कहा, अभी इंतजार करो, बहुत इनाम मिलेगा। ये शायद वही दरवेश है जिसका तुमने जिक्र किया था। हाँ, हसनुल अदरीस ने कहा, यह सलीबियों का वही ढोंग है जिसने मूसल के बाशिंदों और उनके वाली अलाउद्दीन को भी दीवाना बना रखा है। और आदि, हम दोनों मिलकर खुदा से तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश हासिल करेंगे। दोनों चल पड़े, मगर छुप छुप कर रात का अंधेरा फायदा दे रहा था। वो चट्टानों की तंग गलियों से गुजरते रुकते, इधर उधर देखते, कान खड़े किए हुए उस जगह पहुंच गए जहां 2 पहरेदार खड़े थे। उनके करीब एक मशअल जल रही थी जिसका डंडा जमीन में गड़ा हुआ था। हसनुल अदरीस और रादी उनसे 15-20 कदम दूर छुपे रहे। दोनों अपनी अपनी जान की बाजी लगाने आए थे। खुदा देख रहा था। हसनुल अदरीस खांसा और रादी को एक तरफ कर दिया और खुद बैठ गया। एक संतरी कौन है पुकार कर उधर आया। अंधेरे में उसे कुछ नजर न आया। हसनुल अदरीस ने पीछे से उसकी गर्दन बाजू के घेरे में जकड़ दी और दूसरे हाथ से खंजर के 3-4 वार उसके दिल के मुकाम पर किए। संतरी गिर पड़ा। हसनुल अदरीस इंतजार करता रहा। दूसरे संतरी ने अपने साथी को पुकारा, उसे जवाब न मिला तो वो आहिस्ता आहिस्ता उधर आया। वो जब अपने मरे हुए साथी के करीब पहुंचा तो अंधेरे में उसे कोई जमीन पर पड़ा नजर आया। उसने झुक कर देखा और वो हसनुल अदरीस के शिकंजे में आ गया। रादी ने इंतजार ना किया। वो गार की तरफ दौड़ी और जमीन से मशल उखाड़ कर गार के अंदर चली गई। हसनुल अदरीस ने दूसरे संतरी को भी खत्म कर दिया। पहरेदारों का दस्ता खैमों में सोया हुआ था। हसनुल अदरीस ने रादी को पुकारा मगर वो वहां नहीं थी। वो गार की तरफ दौड़ा, वहां मशअल भी नहीं थी। इतने में गार में एक शोला उठा। रादी दौड़ती बाहर आई। उसके कपड़ों को आग लगी हुई थी। उसने गार के अंदर आतशगीर सियाल का एक मटका ऊंधा करके मशअल से उसे आग लगा दी थी। उसे मालूम न था कि यह सियाल किस तरह भड़क कर जल उठता है। शोले ने फैल कर रादी को भी जद में ले लिया। जब हसनुल अदरीस ने उसे पकड़ा उस वक़्त उसका इतना हसीन चेहरा स्याह हो चुका था और उसके रेशम जैसे बाल जल चुके थे। हसनुल अदरीस ने उसके कपड़ों की आग बुझाते बुझाते अपने हाथ जला लिए। कपड़ों की आग तो बुझ गई मगर रादी पर गशी तारी हो रही थी। उसकी आंखें झुलस कर बंद हो गई थी। हसनुल अदरीस ने उसे कंधे पर उठाया और दौड़ पड़ा। ममनुआ इलाके से निकलकर उसे अगले इलाके से पूरी वाकिफियत थी। गार में रुकी हुई आग ने बंद कनस्तरों और मटकों को इतनी हरारत दे दी। एक मुहीब धमाका हुआ जिससे जमीन जलजले की तरह कांपी। हजारों मन बंद आतशगीर सियाल एक ही बार फट गया था। उसने जहां तबाही का सारा सामान तबाह किया वहां सलीबियों का छुपाया हुआ तमाम तर असलहा और दीगर सामान भी भस्म हो गया। धमाके ने मूसल शहर को जगा दिया। लोगों पर दहशत तारी हो गई। हसनुल अदरीस शहर में दाखिल नहीं हो सकता था क्योंकि शहर के दरवाजे बंद थे। वो शहर के बजाय नसीबा की तरफ चल पड़ा। वो खतरे से निकल गया था।
اس نے رادی کو کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ بہت دور جا کر وہ تھک گیا، رکا اور رادی کو زمین پر لٹا دیا۔ رادی نے سرگوشی کی، آگ نے مجھے پاک کر دیا ہے۔ وہ ہنسی اور خواب میں بڑبڑانے کے لہجے میں بولی، قافلہ حجاز کو جا رہا ہے، وہاں جا کر شادی کریں گے۔ رادی، حسن الادریس نے اسے بلایا۔ خدا نے میرے گناہ بخش دیے ہیں نا؟ رادی نے پوچھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور بازو آگے کر کے بولی، وہ جا رہے ہیں، دیکھو وہ قافلے حجاز کو جا رہے ہیں، میں بھی جا رہی ہوں۔ وہ ایک طرف گری۔ حسن الادریس نے اسے بلایا، ہلایا، آہر نبض پر ہاتھ رکھا۔ رادی کی روح حجاز کے قافلے کے ساتھ جا چکی تھی۔ حسن الادریس نے خنجر سے قبر کھودی۔ صبح تک وہ 2-2.5 فٹ گہرا اور رادی کے قد جتنا لمبا گڑھا کھود سکا۔ اس نے رادی کو اس میں لٹایا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ جب کچھ روز بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کے ذخیرے کی تباہی کی اطلاع ملی، اس وقت وہ ایک مشہور مقام تل خالد کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ تل خالد ایک بڑی ریاست تھی جس کا حکمران سوکمان القطبی شاہ ارمن تھا۔ وہ اس وقت ہرزم کے مقام پر تھا جہاں سے والی موصل علاء الدین کو فوج اور دیگر جنگی مدد دیتا۔ سلطان ایوبی کو اس ملاقات کا علم قبل از وقت ہو گیا۔ اس نے شاہ ارمن کے دارالحکومت تل خالد کو محاصرے میں لینے کے لیے پیش قدمی کر دی۔ صلیبیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہیں تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے علاقے موصل کے قریب پہاڑیوں کے غاروں کو وسیع کر کے اتنا زیادہ اسلحہ اور آتش گیر سیال چھپا رکھا تھا جس سے وہ سلطنت اسلامیہ کی تمام تر قلعہ بندیوں کو کھنڈروں میں بدل سکتے تھے، مگر سلطان ایوبی کے تباہ کار جاسوسوں نے اسے اڑا دیا۔ یہ سامان چونکہ پہاڑی کے اندر وسیع غار میں تھا، اس کے دھماکے نے دور دور تک زمین یوں ہلا دی تھی جیسے زلزلہ آیا ہو۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ یہ تباہی کس طرح برپا کی گئی ہے، جس سے صرف صلیبیوں کی ہی نہیں بلکہ صلیبیوں کے سب سے بڑے اتحادی عزاء الدین کی بھی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ انہوں نے سلطان ایوبی کے خلاف جو درپردہ معاہدہ کر رکھا تھا، اس معاہدے کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ صلیبیوں کو یقین تھا کہ یہ سلطان ایوبی کے جاسوسوں کا کام ہے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ اتفاقیہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ صلیبی موصل کے والی عزاء الدین کو اپنا اتحادی بنا کر موصل کے پہاڑی علاقے کو اپنا فوجی اڈہ اور اسلحہ بارود اور دیگر رسد کا بہت بڑا ذخیرہ بنانا چاہتے تھے، مگر رادی نام کی صرف ایک لڑکی نے اپنے ساتھی حسن الادریس کے تعاون سے ان کا ذخیرہ تباہ کر دیا۔ اس علاقے سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے ایک درویش کی نمائش کر کے اس کی زبانی یہ مشہور کرا دیا گیا تھا کہ یہ درویش اس علاقے کی ایک پہاڑی پر بیٹھے گا اور اسے خدا موصل کی فتح کا اشارہ دے گا، پھر موصل یعنی عزاء الدین کی سلطنت دور دور تک پھیل جائے گی۔ اس درویش کا یہ انجام ہوا کہ اسلحہ اور آتش گیر سیال کی تباہی کے ساتھ ہی تباہ ہو گیا۔ دوسرے دن موصل کے لوگوں پر دہشت طاری تھی۔ انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ رات یہ دھماکہ اور زمین کا لرزہ کیسا تھا، اور پہاڑیوں میں سے یہ جو سیاہ بادل اٹھ اٹھ کر آسمان کو جا رہے ہیں یہ کیسے ہیں۔ آتش گیر سیال کئی روز جلتا رہا تھا۔ اس کے ساتھ وسیع غار میں اندر جو سامان رکھا تھا وہ بھی جل رہا تھا۔ ڈر کے مارے کوئی ادھر نہیں جاتا تھا۔ سب اسے درویش کی کرامات یا قہر سمجھ رہے تھے۔ ایسی دہشت زدگی کی اذیت ناک کیفیت میں انہیں ایک صدا سنائی دی، وہ جہنم کی آگ میں جل گیا ہے، وہ اپنے جہنم میں جل گیا ہے۔ یہ ایک اور درویش تھا جو سبز قبا میں ملبوس تھا۔ سر کے بال لمبے اور سفید تھے، داڑھی بھی لمبی اور سفید تھی۔ اس کے چہرے پر بڑھاپے کی جھریاں تھیں۔ ایک ہاتھ میں لمبا عصا اور دوسرے میں قرآن تھا۔ یہ اسی درویش کی مانند تھا جو اسی کی طرح اچانک نمودار ہوا، اور جب وہ بازار میں آیا تو خوف سے کانپتے ہوئے لوگوں نے اسے روک کر گھیر لیا۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھی۔ اس نے رک کر کہا، وہ جہنم میں جل گیا ہے۔ جو کہتا تھا خدا اشارہ دے گا۔ اس کے انجام سے عبرت حاصل نہ کرنے والوں، تم سب اسی جہنم اسی دنیا میں جلو گے۔ خدا نے تمہیں رات کو بجلی کی کڑک کی آواز سے اشارہ دے دیا ہے۔ وہ سیاہ دھواں دیکھو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اس کتاب کو مانو جو میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ خدا کے لیے ہمیں کچھ بتا۔ ایک بوڑھے نے آگے ہو کر پوچھا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ کون تھا؟ تم کون ہو؟ ہمیں بتا کہ رات زمین کیوں لرزی تھی، اور یہ سیاہ دھواں کیا ہے؟ وہ مجذوب تھا، نئے درویش نے کہا، پاگل تھا۔ اس نے اللہ کے رازوں کی دنیا میں دخل دیا۔ اللہ کے سوا کوئی اور فتح کا یا کسی خوشخبری کا اشارہ نہیں دے سکتا۔ فتح اور شکست، خوشی اور غم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ کا ایلچی کہا اور گناہ گار ہوا۔ اس نے سزا پا لی۔ جا کر دیکھو، اس کی ایک ہڈی بھی نظر نہیں آئے گی۔ وہ جس پہاڑ پر بیٹھا تھا اس پہاڑ کو بھی سزا ملی۔ وہ سیاہ دھواں دیکھو، پہاڑ ابھی تک جل رہا ہے۔ اس جھوٹے درویش کو اب بھی سچا مانو گے تو تم بھی جلو گے۔ ہمیں بتا، سچا کون ہے؟ لوگوں نے پوچھا۔ کیا تو سچا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، اور قرآن بلند کر کے کہا، اللہ کا یہ کلام سچا ہے۔ اس درویش کو بھول جاؤ، اس کتاب کی بات مانو۔ جو اشارے اللہ نے اس میں دیے ہیں وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ اور وہ آگے چل پڑا۔ وہ دن بھر موصل میں یہی صدا لگاتا پھرتا رہا، وہ جہنم کی آگ میں جل گیا ہے،
وہ اپنی آگ میں جل گیا ہے۔ جہاں اسے لوگ روک لیتے وہ اس موضوع پر واز دیتا کہ غیب کا حال کوئی انسان نہیں جانتا اور خدا کے اشارے یہی ہیں جو قرآن میں ہیں۔ اس نے ظہر کی نماز ایک مسجد میں پڑھی، عصر کی دوسری مسجد میں اور مغرب کی ایک اور مسجد میں پڑھی۔ وہ جس مسجد میں گیا وہاں نمازیوں کے ہجوم جمع ہو گئے۔ اس نے ہر مسجد میں یہی واز دیا کہ برحق صرف قرآن پاک ہے اور اے لوگو قرآن کے اشاروں پر عمل کرو۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر نکلا تو رات گہری ہو رہی تھی۔ وہ ایک ویرانے کی طرف چل پڑا، لوگ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس نے سب کو روک کر کہا، اب میرے پیچھے کوئی نہ آئے، میں ساری رات ویرانے میں عبادت کروں گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش مانگوں گا۔ اس نے لوگوں پر ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ ان کے دلوں میں پہلے درویش کی دہشت نکل گئی تھی۔ اس نے لوگوں سے وہیں رکنے کو کہا تو وہ رک گئے۔ اس نے دعائیہ الفاظ کہے اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لوگ وہیں کھڑے چام گویاں کرتے رہے، کسی میں اس کے پیچھے جانے کی جرت نظر نہیں آتی تھی، مگر ایک آدمی ایسا تھا جو اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی نظریں بچا کر درویش کے پیچھے جا رہا تھا۔ درویش لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر تیز چلنے لگا تھا۔ اس کے پیچھے جانے والے آدمی نے بھی قدم تیز کر لیے۔ اس کے قدموں کی آواز پر درویش رکا اور پیچھے دیکھا۔ وہ آدمی جسے اندھیرے میں درویش سائے کی طرح نظر آ رہا تھا فوراً رکا اور بیٹھ گیا۔ درویش کو کچھ بھی نظر نہ آیا تو وہ چل پڑا، لیکن وہ بار بار گھوم کر دیکھتا تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو یہ آدمی درویش کے قریب پہنچ گیا۔ درویش نے بلند آواز سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کسی آیت کا ورد تھا۔ اس نے قدم سست کر لیے۔ پیچھے والے آدمی نے اپنے کمر بند سے خنجر نکالا اور دبے پاؤں وہ فاصلہ طے کیا جو اس کے اور درویش کے درمیان رہ گیا تھا۔ اس نے خنجر والا ہاتھ اوپر کیا۔ وہ پیچھے سے درویش پر وار کر کے اسے ختم کرنے کو تھا۔ خنجر ابھی اوپر ہی تھا کہ درویش بجلی کی تیزی سے گھوما۔ اس نے اپنا موٹا عصا اوپر گھمایا۔ عصا اس آدمی کی خنجر والی کلائی پر لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس آدمی کے پیٹ میں ایسی لات جمائی کہ وہ آدمی دوہرا ہو گیا۔ درویش کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا، اس لیے وہ ایک ہی ہاتھ سے لڑ سکتا تھا۔ اس نے عصا اس آدمی کے سر پر مارا، اس کا خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ درویش نے خنجر اٹھا لیا۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ درویش نے اسے کہا، خنجر میرے ہاتھ میں ہے، پیٹ کے بل لیٹے رہو۔ وہ آدمی پیٹ کے بل لیٹ گیا۔ درویش نے منہ سے کسی جانور کی آواز نکالی، ایسی ہی آواز دور سے بھی سنائی دی۔ اس نے پھر آواز نکالی، اندھیرے میں دوڑتے قدموں کی آہٹیں سنائی دی۔ دو آدمی درویش کے قریب آ رکے۔ درویش نے ہنس کر کہا، اس بدبخت نے وہی حرکت کی ہے جس کا ہمیں پہلے ہی خطرہ تھا۔ مجھے تو امید تھی کہ دن کے وقت موصل کے کسی دریچے سے تیر آئے گا اور میرے دل میں اتر جائے گا، لیکن انہوں نے مجھے رات کو اس سے قتل کرانے کی کوشش کی ہے۔ یہ لو اس کا خنجر۔ درویش نے زمین پر لیٹے ہوئے آدمی کو عصا کی ہلکی سی ضرب لگا کر کہا، اٹھ مردود، تو مسلمان ہے؟ ہاں میرے بزرگ، اس شخص نے ادب سے کہا، میں مسلمان ہوں۔ درویش اور اس کے دونوں ساتھیوں نے کہا لگایا۔ درویش نے اسے کہا، مجھے بزرگ نہ کہو دوست، میں تم سے زیادہ جوان ہوں، تمہارا بحروب کامیاب رہا ہے۔ درویش کو اس کے ایک ساتھی نے کہا۔